اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 8 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو طالب سے گفتگو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو سچے دین کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یا تو آپ ان کی حمایت بند کر دیں یا پھر آپ بھی ان کی طرف سے فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں آ جائیں۔ یہ سن کر ابو طالب گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں نہ اٹھا سکوں۔ چچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہ آؤں گا، یا تو اللہ کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گفتگو کا ابو طالب پر بڑا اثر ہوا، چنانچہ انہوں نے کہا، جس طرح چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابو طالب کا یہ جواب سن کر کفار مکہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ سعد کی دعائیں قبول فرما۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا مسلمانوں کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں نفع نہ پہنچانے والی نماز سے پناہ مانگنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ پہنچائے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں برائی سے نہ روکنے کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ان میں سے ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے چند لوگوں کے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا ضروری ہے، ورنہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 116۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں رزق دینے والا اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنمی ہتھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کے ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر وہ پہاڑ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زخم وغیرہ کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر کسی کو کوئی زخم ہو جاتا یا دانہ نکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی انگلی کو تھوک کے ساتھ مٹی میں رکھ کر یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقات وعدنا یشفع بہ سقیمنا باذن ربنا۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ ملی ہوئی لگاتا ہوں تاکہ
ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض اچھا ہو جائے۔ مسلم کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو اور بلاؤ مصیبت کی موجوں کو دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔